अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सारे नाजरीन सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अबाब खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब अबाब जहाँ भी हैं आप सब अबाब को खुश और आबाद रखे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुफ्ती ज़ीशान कादरी मदरसा नूरुल कुरान फतेहगढ़ लाहौर। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब अबाब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल मुफ्ती ज़ीशान कादरी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। तो कल हमें मुफ्ती साहब ने पढ़ाया था कि कब्र पे पानी और फूल डालना कैसा है, तो आज हमें वो नया सबक पढ़ाएंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं उसके मुनाज़र। माशाल्लाह माशाल्लाह। कल क्या पढ़ाया था? एक बंदा बताया करे, इतना शोर पा देंगे हो यार। चलें जी, जो कल पढ़ा था ना उसमें से एक बात रह गई थी, आपने तो गौर नहीं किया, मैंने जाके फिर देखा था, गौर किया था उसमें, और उसमें एक छोटी सी गलती भी थी। तो क्योंकि ये हजरत जितने भी अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम हैं, यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम या हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम, तो मैंने आपके साहबजादे का नाम लेते हुए फरमाया था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो तब के क्योंकि इसमें थोड़ा इख्तलाफ है, रदी अल्लाह ताला अन्हु कहना चाहिए। बहरहाल चलो हो गया, कोई इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं थी। एक मसला उसमें रह गया था अगरबत्ती का जलाना। कल बात की थी ना अगरबत्ती की। अगरबत्ती जानते हो कैसी होती है शारी साहब? किथे लाइए थे? कबर दे विच लाइए, किथे बाहर छत पे? खुशबू आती है, तो मुर्दे को खुशबू यानी उनको सुंघाना मकसूद होता है। हाँ जी, बहरहाल याद रखें सर, अगरबत्ती लगाना या इसी तरह चिराग जलाना, चिराग कब्र के पास या ऊपर ना नीचे जहां पर भी, इसकी ममानत आई है, यानी मना है। मना जैसे मतलब जायज नहीं है बस, क्योंकि कब्रस्तान के अंदर आग को ले जाना ये मना है। आग होती है ना वो भी, और हमारे लोग करते क्या है, खासकर जब मुहर्रम में आते हैं, 10 मुहर्रम, यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक लोग कब्रस्तान ज्यादा जाते हैं, और फिर वहां जाके करते क्या है, यही काम करते हैं, और इसके अलावा और भी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, जबकि नहीं करनी चाहिए। आपको जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि सबसे बेहतरीन तरीका अपने मुर्दे को फायदा पहुंचाने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका यह है कि उनके लिए दुआए मगफरत की जाए, कामिल बख्शिश की दुआ की जाए। और उसके लिए कब्रिस्तान जाना भी जरूरी नहीं है, अगर कोई जाता है तो बेहतर है। और कब्र वाले को पता चलता है कौन आया है कौन गया, सारा कुछ पता चलता है, उसको सुनता भी है, सारा कुछ होता है। ये चूंकि लंबा मसला है अब, तो अगर कोई कब्रिस्तान नहीं भी जाता, घर में बैठ के दुआ कर देता तो ये बेहतर है। यानी सबसे बेहतरीन तरीका क्या बताया था कल मैंने, क्या है जी? और क्या क्या पढ़े उसमें, क्या क्या पढ़ के बताए? पढ़ोगे बताना सही, क्या क्या पढ़े, बेहतर क्या था, और क्या पढ़े? आओ जी, पता ही नहीं। दुआ करे वासी है, दुआ कर दे, या अल्लाह मेरे मुर्दे को 1 दर्जन केले पहुंचा, मेरे मुर्दे को 1 किलो सेब पहुंचा, ये करे दुआ। और अल्लाह का बंदा कुरान मजीद पढ़ के जिक्र अज़कार करके तस्बीह तहलील करके फिर दुआ करे, पूरी बात बताओ ना। ये काम सबसे आसान है सर। बाकी आज अगरबत्तियां जलाना, अगर तो आप इस नीयत से जलाते हो कि मुर्दे को इससे फायदा पहुंचता है तो ये गलत है, जायज ही नहीं है। हाँ जी, और इसी तरह चिराग जलाते हैं कई लोग कब्रों के ऊपर, अगर तो इस नीयत से जलाते हैं कि मुर्दे को इससे फायदा पहुंचता है तो बिल्कुल गलत है। हाँ जी, बल्कि आग जलाना कब्रिस्तान में ऐसे समझे जायज ही नहीं है सर, मना है। समझ आई बात? तो बस जब आग जलाना ही मना है, हाँ एक सूरत हो सकती है, तो अगर तो ज्यादा कब्रें हैं फिर तो बिल्कुल ही जायज नहीं है। हाँ अगर है कब्र एक ही, किसी ने यानी मिसाल के तौर पर बनाया होता, किसी ने अपना कब्रिस्तान छोड़ा होता है या जगह छोड़ी होती है, या अपने रिश्तेदारों के नाम वक्फ की होती है कि इतनी जगह ये है, यहाँ पे सिर्फ हमारे रिश्तेदारों को दफन किया जाए, वक्फ कर देते हैं लोग।
ہاں وہاں پہ اگر ایک دو قبریں ہیں قبر سے ہٹ کر ذرا اور لوگ وہاں بیٹھ کے فاتحہ خوانی کر رہے ہیں یا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں جہاں بیٹھ کے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ان کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے تاکہ ان کو خوشبو آئے اور قرآن کی طرف زیادہ رغبت بڑھے اس کی، ان کو خوشبو دینے کے لیے پھر جلا سکتے ہیں، وہ بھی قبر سے ہٹ کر قبر کے اوپر نہیں، سمجھ آئی، یا قبر کے پاس بھی نہیں۔ تو آپ نے آج مسئلہ کیا سیکھ لیا سر؟ شہری صاحب بتائیں مسئلہ کیا سیکھا آپ نے؟ قبر کے پاس اگربتی یا پھر کوئی چراغ جلانا کیسا؟ پڑھیں جواب پڑھیں ساتھ، جلدی پڑھیں جلدی پڑھیں۔ قبر پر اگربتی یا کوئی بھی آگ والی چیز جلانا سلانا کوئی بتائے گا لفظ کیا لکھا سر میں نے؟ جی ہاں مبشر، ہاں جی سلگانا، ہاں آگے جلانا جائز نہیں، جی اس کی ممنوعات ممانعت یعنی منع ہے، بس چلو یہ لکھ لیں آسانی میں، سمجھ آئی بات؟ یعنی کسی بھی قسم کا آگ کا جلانا قبر کے پاس یہ جائز نہیں ہے بلکہ منع ہے، سمجھ آگئی بات؟ موٹی سی بات ہے سر، اور اس میں کیا ہے، ہاں اگر بالفرض کوئی آپ نے اگر بتیاں وغیرہ ڈالنا اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو بھی بتا دیتے ہیں۔ سب سے بہتر اس کا طریقہ یہ کہ اگر بتیاں لیں ان کو توڑ لیں، ایسے اس کو پیس لیں ہاتھوں میں اور وہاں ڈال دیں قبر کے اوپر، آگ جلائیں نہیں۔ یہ بہتر طریقہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ خوشبوئیں آئیں آپ کی مردے سے، ہاں جی آپ یاد رکھیں۔ اور یہ جو قبریں پکی بناتے ہیں، پکی بناتے ہیں نا، بعض کار تو اوپر ٹیلیں لگا دیتے ہیں، ٹیلیں، جو ٹیلیں لگانا بھی جائز نہیں ہے، ٹیلیں پتھر جو ہے یہ بھی منع ہے، نہ لگائیں تو بہتر ہے۔ اس کا مردے کو چاہے جتنی بھی مہنگی آپ ماربل کی ٹائل لگا لیں، مردے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا سر، یہ یاد رکھیں، سمجھ آئی بات؟ اور دوسرا یہ جو ہوتا ہے جناب قبر پکی بناتے ہیں، پکی اگر تو اس طرح کی بنائی ہے کہ اگر تو قبر کی مٹی جو ہے وہ ٹھہرتی نہیں ہے قبر کے، کیونکہ قبر جو ہے اس کے اوپر کم از کم ایک بلش اونچی بنانی چاہیے، ہاں جی، اور جس طرح اونٹ کی کمان ہوتی ہے نا اوپر، اونٹ دیکھا آپ نے، اونٹ دیکھا ہے نا، اس کے اوپر اس طرح کی چیز ہوتی ہے، یعنی وہ کیا ہوتی ہے، اس طرح بنا دے قبر کو۔ اب اگر وہ مٹی ٹھہرتی نہیں ہے وہاں پہ، یعنی ختم ہو جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، یہ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، تب تو اس کے چاروں طرف اینٹیں لگا دینا جائز ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے بلکہ، ہاں جی لگا دیں تاکہ مٹی بار بار آپ کو دوبارہ اکٹھی نہ کرنی پڑے اور نہ ہی آپ کو بار بار قبر کا نشان بنانا پڑے، اتنا تک تو ہے ٹھیک۔ اگر کوئی ماربل، ٹائلیں، پتھر کیا کیا لگا دیتے ہیں جناب، بعض جادو تو کل میں دعائیں پتہ نہیں کیا کیا لکھوا بھی دیتے ہیں اوپر اس کے،
اور بھائی اس سے بے ادبی کا خدشہ ہے اور ہوتی بھی بے ادبی ہے. ہاں جی. تو اس وجہ سے یہ ٹائلیں شیلیں لگانے کا مردے کو بھائی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر تو آپ کو بتایا یہ ساری چیزیں کرتی ہیں نیت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. اگر تو آپ کی نیت ہے کہ ہمارے مردے کو جس طرح وہ دنیا میں عالی شان طریقے سے رہتا تھا, ٹائل پتھر والے گھر میں رہتا تھا, تو پھر اسے مرنے کا کیا فائدہ, پھر یہی رہتا نا. پھر یعنی یہ ٹائل لگی ہوئی یہ والی اسی کو پکڑ کے رہتے نا دنیا میں. بھئی مرنا تو سب نے ہے. اپنی قبر کو ٹائلوں کے ساتھ روشن نہیں کر سکتے ہم, جتنی مرضی ٹائلیں لگا لیں, مہنگی سے مہنگی لگا لیں. قبر کو روشن کرنے کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا نماز پڑھیں, روزے کا حکم دیا روزہ رکھیں, زکوٰۃ دینے کا حکم دیا صاحب استطاعت پر زکوٰۃ دیں, حج بھی صاحب استطاعت پر فرض کریں, اور کون سا ہے ارکان اسلام, کلمہ, اللہ تعالیٰ کو ایک جانے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول اور خاص بندے مانے, اور آپ کو ختم نبوت آپ کی ختم نبوت کا اقرار کرے, آپ کو آخری نبی مانے. یہ چیزیں ہیں جی قبر میں روشنی لانے کی. قرآن مجید پڑھے, صدقہ خیرات کرے, ذکر و اذکار کرے, والدین کا فرما بردار ہو, تو یہ چیزیں ہیں جی. مہنگے پتھر لگانے سے قبریں روشن نہیں ہوتی سر. ہاں جی, جو چاہے لاکھ نمازیں پڑھتا رہے ماں باپ کا نافرمان ہے. حضور نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ, 3 بندے ایسے ہیں. پہلے نمبر تو جناب ماں پیو دا نافرمان, ہوئے ہوئے ہوئے, لا يدخلون الجنہ, جنت میں داخل نہیں ہو سکتا وہ, جو مرضی کرے. کیوں کہ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے بھی. اب اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم تو مانے دوسرا نہ مانے, تو پھر اس کا ایک ہی کے ماننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن پاک کے اندر اس کو ماننا ضروری. اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ جو ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ضروری. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ دکھاوا ہوتی ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور یاد رکھیں یہ ٹیلیں پتھر لگانا ایک زینت ہوتی ہے نا, اسے گھر پہ جہاں یہ دیکھیں ہمارے مدرسے میں لگی ہوئی ہے, پیارا لگ رہا ہے نا, زینت ہوتی ہے. تو قبر جو ہوتی ہے زینت کی جگہ نہیں ہے. قبرستان جو ہوتا ہے اس سوارنے شنگارنے کے لیے نہیں ہے کہ ٹائلیں لگا دی جائیں, اوپر نام لکھوا دیے. ہاں یہاں پہ ایک مسئلہ وہ ہے کہ اس کے اندر ایک تختی لگا دیتے ہیں پتھر کی جس کے اوپر نام وغیرہ لکھا ہوتا ہے, وہ جائز ہے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قبریں پہ ملتی نہیں ہے, دفنانے کے بعد بندہ بھول جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے. وہاں پہ کوئی نشان لگا دینا یا کسی پتھر پہ لکھوا کر اس کو وہاں فکس کر دینا, یہ کیا ہے جی, یہ جائز ہے. اور اس کے علاوہ نہیں. سمجھ آئی بات؟ چلیں جی بس آج کا آپ کا سبق ہوا ختم, کل ملیں گے نئے سبق, تب تک کے لیے اللہ حافظ.